بیمار جو آج اسے صحتیاب کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار جو آج اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا جو آج کی رات اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ یہ ندا غروب آفتاب سے لے کر صبح ساجد تک ندا آتی رہتی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو آج کی رات شب داری کرتے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت کی طلب میں گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو آج کی رات شب داری کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ ہمارا تمامی حضرات کو آج کی رات کی قدر کرنی ہے، اور آج کی رات کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، میں آپ تمامی حضرات کو تاریخ کے حوالے سے آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ کی سیر کر رہے تھے۔ پہاڑ کی سیر کرتے کرتے آپ کا گزر ایک ایسے پتھر کے پاس ہوا جو گنبد نما تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھا تو پتھر نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں۔ قریب جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے گرد چکر لگانا شروع کرتے ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے رب کی کہ اے عیسیٰ، کیا تمہیں یہ پتھر پسند ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں، مولا تبارک تعالیٰ، یہ پتھر نہایت ہی خوبصورت ہے اور مجھے یہ پتھر بہت حسین لگ رہا ہے، مجھے یہ پتھر بہت پسند ہے۔ تو حاجت غیبی آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے عیسیٰ روح اللہ، کیا اس سے زیادہ تعجب خیز چیز تمہیں نہ دکھاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہو جاتے ہیں، یا الہ العالمین، اگر اس سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت ہے تو میں وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ خوبصورت پتھر بیچ سے شق ہو جاتا ہے، بیچ سے پھٹ جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک شخص نماز کی حالت میں موجود ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز کے حالت میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز کی حالت میں ہے، اب اس کے ایک طرف پانی کا چشمہ جاری ہے، ایک طرف انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، اور وہ شخص محو عبادت ہے، عبادت کے اندر مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انتظار کرتے ہیں کہ یہ شخص جب نماز سے فارغ ہوگا تو ہم اس سے کلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس سے سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سوال کیا، اے شخص، یہ تو بتا کہ تو اس کے اندر تو کون ہے اور یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں
حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی امت کا ایک فرد ہوں، امت کا ایک آدمی ہوں، اور میں اس پتھر کے اندر رب کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سے یہ تو بتا تو اس میں کب سے عبادت کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اس شخص نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسی جگہ عنایت فرما دے جہاں لوگوں کا خیال اور لوگوں کا غلبہ جو ہمارے ذہن و فکر میں رہتا ہے وہ ہمارے ذہن و فکر سے نکل جائے، اور ایسی جگہ مجھے عنایت فرما دے جہاں صرف اور صرف میں تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرمائی اور مجھے اس پتھر کے اندر جگہ عنایت فرما دی، اور اس پتھر کے اندر میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اس طریقے سے عبادت کرتا ہوں کہ دن میں میں روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر شب داری کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، اور اتنا ہی نہیں، مجھے اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں، مجھے اپنے دوستوں احباب سے کوئی سروکار نہیں، میں صرف رب کی رضا کے لیے اس کی بندگی کر رہا ہوں، اور مجھے بھوک اور پیاس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بھی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر ایک انگور کا بیل لگایا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں انگور کے خوشے سے انگور توڑتا ہوں اور اس سے اپنی بھوک کو ختم کر لیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے میں اس چشمے سے پانی پی لیتا ہوں جو نہایت ہی صاف و شفاف ہے اور شیریں ہے، میٹھا ہے، میں اس سے اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو بتا کہ تجھے اس پتھر کے اندر عبادت کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، کتنی مدت ہوئی؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ روح اللہ، مجھے اس پتھر کے اندر 400 سال عبادت کرتے ہوئے گزر گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزتی میں گزار ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم یہ تیرا اتنا نیک بندہ ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا عابد و زاہد یہی شخص ہوگا، اس طریقے سے 400 سال سے یہ دنیا و مافیہ سے بیزار، اس طریقے سے دنیا و مافیہ سے الگ ہو کر اس طریقے سے 400 سال تیری عبادت کی ہے کہ دن میں روزہ رکھا ہے، رات میں شب داری کی ہے، اس طریقے سے کوئی اور عابد و زاہد نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اے عیسیٰ نبینا، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ تو 400 سال کی عبادت کا عابد ہے، لیکن میرے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہوگی، میرا آخری نبی جب آئے گا تو اس کی امت کو میں سال میں ایک رات ایسی عنایت کروں گا کہ اس رات میں اگر وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا تو اس کی برکت سے اس عابد کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ اور برتر میں اس کو ثواب عنایت فرماؤں گا۔ حضرات گرامی، اتنا سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم مجھے امت محمدیہ میں داخل فرما دے، مجھے امت
محمدیہ میں داخل فرما دے۔ آپ دعا کرتے ہیں مجھے نبی آخر الزمان کی امت میں بھیج دے۔ الغرض معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا کو بھی شرط قبولیت بخشا، اور ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر ابھی موجود ہے، وہ زمین پر، اس زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ وہ نبی تھے لیکن اب جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں بلکہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ حضرات گرامی، اب ہمارا تمامی حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رات کون سی ہے، تو وہ رات یہی رات ہے جس کو ہم اور آپ تمامی حضرات شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج کی رات اگر کوئی بندہ مومن 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ تبارک تعالی اس عابد کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارا تمامی حضرات اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے، ہمارا تمامی حضرات اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہیں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعا مانگتے تھے۔ ہمارا تمامی حضرات بغیر دعا مانگے نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ رب کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم اور آپ تمامی حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے فرمان اور ارشاد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ تمامی حضرات اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ